ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہوا، کیوں؟ فرمایا یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی دلیل ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما رہے ہیں، قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون، اے محبوب علیہ السلام ان سے کہہ دے اگر زمین پہ چلنے پھرنے والے نوری ہوتے تو میں نبی بھی نوری ہی بھیجتا، جبکہ آپ تو خود بشر ہے اور یہ نبی نوری مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین اسی حوالے سے آج ہم آپ کو مفتی سمر عباس اطاری کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جی وہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ کہنا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ بالکل ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آئے اور ہمارے حالات چیک کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو لفظ نکالے وہ شریعت بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات آئے تو قرآن بولے والضحیٰ، اگر زلفوں کی بات آئے تو فرمایا واللیل اذا سجا۔ تو خیر ناظرین کہ ہم یہ گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے تو ہم آپ کو مفتی سمر عباس اطاری حافظہ اللہ تعالی گفتگو سناتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جادو کرے اور وہ بھی کافر کرے اور اثر مصطفیٰ پہ ہو جائے، وہ جو نہیں فرما رہے، فرمانی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جادو کا مکمل اثر نہ ہو سکا، بس وہ کچھ اس کے جھلک جس کو کہتے ہیں نا وہ تھی جو ظاہر ہوئی، مکمل اثر نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہوا، کیوں؟ فرمایا یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی دلیل ہے کہ آپ کے اتنے کمالات کے باوجود آپ کو کوئی خدا نہیں کہہ سکتا۔ آپ بشر ہیں پر محض بشر نہیں کہنا، نوری بشر ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو صفات عطا فرمائی ہیں۔ آپ بیک وقت بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اچھا بعض لوگ جیسے دیوبندی وہابی ہوتے ہیں وہ صرف یہ زور دیتے ہیں نہیں نبی بشر ہی بشر ہیں۔ اور میں کہا جا تم ہی کھچ ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں الو جہان کا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھے ہی نہیں تم نے قرآن کبھی۔ نبی اپنی بیٹیاں عثمان غنی کو دے دے دو یکے بعد دیگرے، تو ان بیٹیوں کی وجہ سے وہ ذوالنورین بن جائے، تو جس کی بیٹیوں کی وجہ سے عثمان نوروں والا بن گیا ہے ان بیٹیوں کا باپ نور نہیں ہے؟ کیا جہالت ہے یار لوگوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض بشر کہنا یہ غلط ہے، اور محض نور جو کہے وہ بھی غلط ہے، غلط ہے، اس کو نہیں پتا عقیدے کا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دو شانیں عطا فرمائی بیک وقت، آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اور سنو یہاں محبت بھرا جملہ، بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں کوئی آپ جیسا بشر نہیں ہے، اور نور ایسے ہیں کہ کائنات میں کوئی آپ جیسا نور کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چنگی یار ٹھڈی مشین چلائیے تسی سبحان اللہ ٹھڈے ٹھڈے ہو کے پیا دے ہو یار، تھوڑا سا جا کے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ عقائد بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اہل سنت کا کوئی ایک فرد نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کا منکر نہیں ہے، مسئلہ نورانیت تے بندا ہے۔ میں کہ بشریت اسا بھی مننی بیٹھے ہاں پر نور منن لگیا تینوں موت کیوں پوندی ہے؟ تو میں تے مننا کہ اللہ رب محبوب کریم کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے، حضور جب بات کرتے تھے نا آپ کے سامنے والے یہ جو دو دانت تھے ان میں تھوڑا سا خلا تھا، اور یاد رکھ لیں جس کے سامنے والے دانتوں میں خلا ہو نا وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضور کے یہاں سے نور نکلتا تھا اور سامنے والی دیواروں پر بھی نور ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو جو باتیں کرے اور نور نکلے۔ اچھا پھر ساری باتیں چھوڑ دو یار، یہ بھی تو ایک بات ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ نے بڑے کمال کی بات کی، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے ذرا،
हजरत अम्मा आमना पता क्या फरमाती है, जब मेरे बेटे पैदा हुए तो क्या हुआ था? फरमाया थे तो मेरे बेटे, समझ आई ना, लेकिन आम बशर तरह जैसे होते हैं ऐसे ही, लेकिन था क्या? खाराजा मिन्नी नूर, फरमाया मेरे जिस्म से गोया नूर ही निकला था, नूर पैदा। तो मैंने कहा जब अम्मा भी नूर कहे और अल्लाह भी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहे और हुजूर की जुबान से भी नूर निकले, मुंह से भी मुबारक नूर निकले, नहीं तवज्जो फरमा रहे, और आपकी बेटियां उस्मान गनी के घर चली जाए तो वो जुन्नूर बन जाए, अब भी तुम्हें नूरानियत में शक है और बेनूरो, तो ये नूर वाले हैं जो मान रहे हैं ना। लेकिन अकीदे की पूरी तफसील और तशरीह ये है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, हुजूर बशर भी हैं और नूर भी हैं, ये बात याद रख लें। इस पर सैरासिल गुफ्तगू कभी मौका मिला तो आपके सामने करेंगे। बस औकात लोग बड़ी उलझने पैदा करते हैं, बशर नूर कैसे इकट्ठा हो सकता है? मैंने कहा दिन रात इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि ये एक दूसरे की जिद हैं। आप बताएं बशर और नूर एक दूसरे की जिद हैं? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। दो चीजें आपस में जिद हो तो इकट्ठी नहीं हो सकती। देखें मैं मर्द हूं ना तो मेरी जिद औरत है, अब कोई मुझे मर्द भी कहे औरत भी होना नहीं, ये हो ही नहीं सकता, या मर्द है तो या औरत है, ऐसे ही ना। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसी तरह अगर नूर और बशर ये जिद होती तो नूर होते तो बशर ना होते, बशर होते तो नूर ना होते, ये जिद नहीं है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना। ओए बशर होना ये बंदे की हकीकत है और नूर होना अल्लाह की अता करदा सिफत है। तो अल्लाह ताला जिसको नूरानी अब देखे ना, हमने जो कलमा पढ़ा है बताओ ईमान नूर है कि नहीं है? सारे बोलो भाई, ईमान को नूर कहा गया है, कुरान को नूर कहा गया है। अब ये जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं अगर कुरान नूर है तो इनके सीने में नूर आया कि कोई ना आया? बोलो ना। अच्छा ईमान भी नूर आ गया, कुरान भी नूर आ गया। हुजूर ने फरमाया अल इल्मु नूर, ये इल्म दीन ये भी नूर है। अच्छा तेरे पास कुरान हाफिज हो तो फिर भी नूर आ जाए, कलमा पढ़ ले तो फिर भी नूर आ जाए, इल्म हासिल कर ले फिर भी नूर आ जाए, तेरे पास 3 नूर आ जाएं तू फिर भी बशर रह सकता है। इसका मतलब बशर के साथ नूर इकट्ठा हो सकता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप लोग, बड़ी अजीबो गरीब तशरीहात करते हैं भाई। दोस्ताने गिरामी ये तशरीह गलत है लोगों की। अब इससे भी हट जाओ, एक सादा बात कर लेते हैं। ये हमारी आंखें जो रोशन हैं, ये रोशनी को क्या कहते हैं? आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। नूर कहते हैं ना, जेड़ा कहना नूर बशर कट्ठे नहीं होंदा, बर्फ वाला सूआ मार होदी अखी च ओनू कर अन्ना, वो ढिले पै गए, उन्होंने बशर नूर च इकट्ठा होंदा नहीं, तू किवें हो गया है? अब वो बेचारा परेशान हो गया, यार गल तो ठीक है मौली साहब दी, वे मेरे विच है नूर भी है तो मैं बशर भी हाँ, तो जे मैं इकट्ठा हो सकना तो मदीने आला। ओ भाई ये लोगों ने छोटे छोटे दायरे बनाए हुए हैं और चवड़ तो चवड़ किस्म का बंदा उठ के उन्होंने समझा रहा होता है, जिसको आने का पता नहीं होता। जब हुजूर की शान की बात आए ना तो फिर खुल खुला के दलाइल कुरानिया से बात करनी चाहिए। चलो इससे भी अगली बात बता दूं ताकि मसला हल हो जाए आप हजरात का। आप बताएं सारे हजरात, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूर हैं कि नहीं है? बताओ सारे बोलो। उनमें तो बशरियत नहीं है ना, वो तो पैदा ही नूर से हुए हैं। और आपको पता है फरिश्तों की गज़ा क्या है? हमारी गज़ा रोटी खाना दाना ये सब कुछ है, फरिश्ते रोटियां नहीं खाते हैं, याद रख लें। उनकी गज़ा क्या है? वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, उनकी ग़िज़ा मुकम्मल होती रहती है, उनकी यही गज़ा है, ये याद रख लें आप। अच्छा वो नूर है का? बिल्कुल नूर है। तो मैंने कहा अगर मैं कुरान से दिखा दूं कि वो नूर जिसको तू नूर कहता है मान गया है, अगर वो भी बशर बन जाए, देखो ये मसला हल करना है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो हम समझा सकते हैं ना। कहा बताओ कहां लिखा है कुरान में भाई जिब्राइल नूर है तो बशर कहां? मैंने कहा उठा 16वां पारा और उसके अंदर आप सूरह मरियम के दूसरे रकू की तिलावत करें। जब वो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए थे, अल्लाह फरमाता है फाता मस्सलाहा बशरन सविया, उस वक्त जिब्राइल नूर बन के नहीं बशर बन के आया था। तो मैंने कहा जो असली नूर है
اگر وہ بشر بن کے آ جائے تو کوئی مولوی وہ تڑفا نہیں ہے، اس کی نبض نہیں پھڑکی ہے کہ نور بشر کیسے اکٹھا ہو گیا. نہیں، وہ تو رب نے طاقت دی تھی. میں کیا مر رہے ہیں؟ جیڑا رب جبرائیل نو طاقت دے سکدا محمد عربی نو طاقت نہیں دے سکدا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات دور نہ چلی جائے، یہ مسئلہ کلیئر کرنا ضروری تھا آپ کے سامنے، کیونکہ ہر جمعے میں کہیں نہ کہیں نئے چہرے بیٹھے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی تشنگی باقی نہ رہ جائے، وہ یہاں سے خالی اپنے ذہنوں میں سوال نہ لے کے جائیں، بلکہ سوال کلیئر ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا کمال بنایا. قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیا معنی؟ فرمایا اے میرے نبی، وہ اذانی جس کے اندر پہلے میرا نام اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، وہ اذانی جس کے اندر پہلے میرا نام اور دوسرا آپ کا نہیں ہوگا. وہ تکبیر نہیں جس کے اندر پہلا میرا نام پھر دوسرا آپ کا نہیں ہوگا. نمبر 3، قبر میں بھی سوال ہوں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. تو آواز آئے گی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین، نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، بلکہ تمام انبیاء 1,24,000 کم و پیش انبیاء وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تو پہلے ہی چرچے ہو رہے ہیں. جیسے آپ پہلا سپارہ پڑھیں گے تو نبی ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں بیت اللہ بنا کے، خانہ کعبہ بنا کے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یقین مانیے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ بے دے ان میں رسول اور انہی میں سے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے شروع میں آیت پڑھی ہے، آج کیا پڑھی ہم نے شروع میں؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اللہ پاک اس آیت کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں، میرے محبوب ان سے کہہ دیں اگر آپ کی طرف ہم نبی نوری بھیج دیتے تو آپ کو وضو کا طریقہ کون بتاتا؟ اگر آپ کی طرف ہم نبی نوری بھیج دیتے تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتاتا؟ اگر آپ کی طرف نبی نوری بھیج دیتے تو شادی کرنے کے سلیقے کون سکھاتا؟ کیونکہ نوری تو شادی نہیں کرتے، فرشتے شادی نہیں کرتے. فرمایا اگر آپ کی طرف ہم نبی نوری بھیج دیتے تو قضائے حاجت کے لیے جب نکلتے بیٹھنا کیسے وہ طریقے کون بتاتا؟ غسل جنابت کے طریقے کون بتاتا؟ خود تو یہ بشر ہیں لیکن نبی نوری مانگتے ہیں. تو لیکن ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمارے ہر حصے کے اندر عیب ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کے بارے میں قرآن یہ بات کہتا ہے، بلکہ قرآن بھی یہ بات کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نعت پڑھ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہر انسان کے اندر عیب ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. اور اگلا جملہ کیا کہا؟ حضرت حسان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ اللہ سے کہتے گئے ہیں اور اللہ آپ کو بناتا گیا ہے. تو ناظرین، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو ناظرین یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک بدعات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.